عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بين مزاجهم۔ عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھے پر مارو، اور ان کو بستروں سے ان کے درمیان الگ کر دو۔ تو احادیث کا عنوان کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہے دین کے احکام کا آدمی کب مکلف ہوتا ہے؟ جب بالغ ہوتا ہے تو مکلف ہوتا ہے۔ بالغ آدمی شرعی احکام کا مکلف ہے، یعنی اس سے پوچھو گی تو نماز پڑھا کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، کرا نہیں سب۔ نابالغ کو کوئی یہ نہیں ہے، لیکن نماز کی اہمیت کیسی ہے ذرا دیکھو۔ نماز کی امپورٹنس ایسی ہے کہ جو ہے اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کرے تو نماز نہیں پڑھے تو کیا کرنا، اس لیے بچپن سے اس کو نماز کی عادت ڈالی جا رہی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا مقام کتنا بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ تمام عبادتوں کے اندر اب دیکھتے ہیں کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، کوئی آتا ہے کسی سے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، ابھی رضا ہوتی نماز پڑھنا فرض ہے اس کے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں آتا چپ، جیسا ہے ویسے چپ تو کرنا، نقل تو کرے پھر سیکھ لے آہستہ آہستہ۔ صورتیں نہیں آتی وہ کم سے کم جو ہے فوراً اس کو جتنا جلدی ہوتا ہے نماز سیکھنا چاہیے اس کو۔ تو ایسا فریضہ ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے مرتے دم تک جو ہے کبھی معاف نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے وہ مقام پر پہنچ گیا نماز معاف، یہ بہت بڑا، یہ کیا ہے؟ شیطان کا دھوکہ ہے، معلوم ہے؟ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اب انہوں ایسے مقام پر پہنچ گئے صاحب، انہوں بہت عبادت کرے اور بہت اللہ کا بہت ان کو قرب حاصل ہو گیا ہے، اللہ سے واصل ہو گئے ہیں، اب ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگوں نے خیال جو ظاہر کیا ہے، عبادتوں کی ضرورت نہیں رہی ان کو، اب اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہیں۔ وہ جو نئے لوگوں کے لیے ہے، اس پرانے لوگوں کو معاف، جو بہت اونچے مقام پر پہنچے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول وسلم آخری وقت تک، معلوم ہے نہیں، صرف 17 نمازیں آپ مسجد میں لا کے نماز نہیں پڑھا سکے، بیمار ہو گئے تھے نا، مرض الوفات کے اندر جو ہے آپ نہیں آ سکے تھے، اور آخری کلمات آپ کے زبان سے کیا ادا ہو رہے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو اور جو تمہارے ہاتھ میں لونڈی غلام ہیں ان کی خدا کرو۔ ان کو جانور سے بتا سمجھتے تھے پہلے زمانے، لونڈی غلام کے جیسے جانور ہم خریدتے ہیں، گائے بیل، وہ تھا زمانہ، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، تم جو پہنو ان کو پہناؤ۔ یہ اسلام کا، اور صرف اسلام کا پورے دنیا پر احسان ہے کہ اس نے جو ہے غلامی سے لوگوں کو آزاد کرایا، غلاموں کو اپنے بالکل برابر لا کے ٹھہرا کر دیا، مالکوں کے برابر ٹھہرا کر دیا۔ معلوم ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے ہیں، دیکھے تو جو ہے پوچھے یہ کون ہے؟ انہوں جو کپڑا پہنے وہی کپڑا پہنے، اس یہ میرا غلام ہے، اس کے لے کے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، انہوں جو کھا رہے ہیں اسے کھلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ کسی بھی دین نے ایسا نہیں کیا۔ تو بہرحال جو ہے نماز کی اہمیت کے پیش نظر جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے۔ مرو، ان کو حکم دو نماز پڑھنے کا۔ تو اس سے یہ بات آتی ہے کہ بہت سے چھوٹے بچے 4 سال کے 5 سال کے بیچارے وہ بہت کمسن ہوتے ہیں، ان کو لاتے ہیں، بچے چیخنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، وہ نہیں لانا چاہیے مسجد میں، بہت پیار سے لاتے ہیں، وہ 3 سال کا 4 سال کا بچے کو لا کے بازو بٹھاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا بچہ تھوڑا سا سمجھ آ جاتی ہے، 7 سال کے بچے کو تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ یہاں بیٹھو تو وہاں بیٹھ سکتا ہے، کچھ باتیں سیکھ سکتا ہے۔ اب تو پہلے 6 سال میں بچے کو اسکول بھیجتے تھے، اب 3 سال میں بھیج رہے ہیں، معلوم ہے نہیں، لوور کے جی، اپر کے جی، فلاں جلدی جلدی سب شروع ہو گیا ہے۔ تو جو ہے 7 سال کے بچے کو مسجد لا سکتے ہیں آپ۔ 10 سال کے بعد جو ہے اگر ہو گیا تو اس کو نہ پڑھنے پر مارا جائے۔ دیکھیے اسلام تو نرمی کا مذہب ہے، سختی کا، لیکن نماز کی اہمیت کی پہ نظر اب نہیں پڑے گا تو اس کی بالکل سخت ہو جائے گا بچہ، بعد میں نماز نہیں پڑھے گا، اس کی گردن نہیں جھکے گی بعد میں، معلوم ہے نہیں۔ 10 سال کے ہونے پر نماز چھوڑنے پر مارو گے تو لوگ مار کھڈی توڑنا نہیں، یہ بھی کچھ لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں ان سے، مار کھڈی توڑنا نہیں، ڈرانا تھوڑا سا وہ کرنا ہے، بچوں کو ڈر ہو جائے کہ اس پر جو ہے ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، تو جائے اسکولوں میں وغیرہ مدارس کے وغیرہ وہ بہت بدنام ہے، ایسے مارتے کھڈی ٹوٹ گئی، فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، سمجھانا بتانا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، سمجھ جائے گا بچہ بھی۔ تو اسی طرح سے یہ حکم جو ہے پھر اس کے بعد آگے کیا ہے؟ فرقوا بینہم فی المضاجع، بستروں سے الگ کر دو۔ اب 10 سال کے بعد جو ہے لڑکیاں عام طور پر 10 سال کے بعد بلوغ کو پہنچتی ہیں، بھائی بہن ساتھ نہیں سونا چاہیے، دوسرے تو الگ رہے،
دوسرے رشتے دار تو لگ رہے بھائی بن، کیونکہ اب جو ہے اس کے اندر سے جو ہے جنسی طور پر جو ہے اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، جنسی شعور آنے لگتا ہے لڑکی کو تو عموماً جو ہے 10 سال کے بعد جو ہے حیض شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے حیض کے بارے میں آ چکا ہے. تو وہ لڑکی جا کے عورت بنتی، اب لڑکا جا کے کب بنتا ہے معلوم نہیں ہے. تو بھی ہے کہ 12 سال 15 سال کے بعد اس کو احتلام ہونے لگتا ہے، جنسی طور پر اس کے اندر جو ہے بیداریاں آنے لگتی ہیں، جنسی طور پر شعور پیدا ہونے لگتا ہے، جنس کا احساس ہونے لگتا ہے. تو اس لیے جو ہے دور ہٹا دو، پتہ نہیں کسی برے مبتلا کیا کر سکتا ہے. نادان ہوتا ہے، سمجھ نہیں رہتی جو ہے وہ کرنے لگتا ہے. اس لیے جو ہے بستروں سے الگ کر دو. یہی حکم جو ہے روزوں کے بارے میں بھی ہے. 7 سال کی ہو جائے تو ذرا اس کو روزہ رکھاؤ، پورے نہیں تھوڑے تو رکھاؤ. اس کے بعد 10 سال کے بعد جو تھوڑے روزے رکھاؤ. اب اس کے بعد بولے بالغ ہونے کے بعد بولے اب تجھ پر فرض ہے پورے روزے رکھتا. ایک دم روزہ رکھنے کے بعد 15 سال کے بعد روزہ رکھو تو یہ کیسا رکھوں میں، کیسا پکاروں. دن میں 4 ٹائم کھانے، 3 ٹائم کھانے والا، 4 ٹائم یہ کھانے والا، بیچ بیچ میں چاٹ کھانے والا بچہ، اس کو کیسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے 7 سال سے کم مت کراؤ. دیکھو تصویریں آتی رہتی ہیں 4 سال کا اس کا بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں فوٹو دے کہ فوٹو کیا نمائش کرنا ہے دین کے احکام کی. دین کے احکام کو جو ہے دکھانا ہے لوگوں کو، اللہ کے لیے کرنا ہے. بہت عجیب حال ہے لوگوں کا. اخبار میں آتی ہے، نام ہے عطیہ پروین، 4 سال کی بچی ہے، فوٹو آئی گاؤں کی، وہ ایڈریس دیکھے، سب غلط ہے. تو جو ہے ایسے چھوٹے بچے اگر بہت زیادہ تکلیف کریں تو روزہ چھوڑا دو. کوئی ان سے کہا ہے کیا معلوم نہیں، بہت تکلیف. چھوٹے بچے تو کیا بڑا آدمی بھی اگر ایسی تکلیف نہیں اٹھانا چاہیے. اگر اتفاق سے کچھ ہو گیا، اچانک سفر درپیش ہے، چھوڑ دو روزہ. اچانک سفر درپیش ہو گیا، کہیں آپ کو جانا پڑا، کچھ ایمرجنسی کے طور پر جانا پڑا ہے، تو جو ہے سفر میں برداشت نہیں ہو تو چھوڑ دو. اللہ کی خود روزہ چھوڑا ہے معلوم ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب یہ ہوا 70ویں رمضان تھی، تو جو ہے اب داخل ہو رہے تھے، سب لوگ ساتھ تھے، تو آپ نے پانی کا لوٹا اٹھایا، دکھا لوگوں کو، دکھا کہ آپ نے خود پی لیا، روزہ توڑ دیا اللہ کا. تو بعض لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، کیا کہ روزہ توڑنا نہیں، جان گر گئی مرات پر روزہ نہیں چھوڑنا. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو تھانوی رمضان نے واقعہ لکھا ہے، کوئی جھوٹا واقعہ نہیں، صحیح واقعہ ہے. نواب صاحب تھے، تو پہلے میں نواب رامپور میں نواب تھا، لکھنؤ کا نواب تھا. ایک صاحب نے نواب صاحب نے بچے کو روزہ رکھایا، چھوٹے بچے کو روزہ رکھایا جو ہے. تو یہاں ہمارے پاس اتنی گرمی ہے، وہاں کتنی گرمی دیکھ رہے ہیں. شمال ہندوستان تو اس سے زیادہ گرم ہوتا ہے معلوم ہے. ہمارے پاس 40 ہوا تو ہم تڑپ رہے ہیں 40-42، وہاں 45-48 وہ حال رہتا ہوں. وہ دوپہر کے وقت 11-12 بچہ بالکل یہ ہونے لگا، تڑپنے لگا. وہاں سے جو ہے پوری عین دوپہر کے اندر بہت بھڑال ہو گیا. ارے کیسے، پتہ نہیں دین کے احکام جاننا ضروری کیسا ہے، دیکھ رہے نہیں. نہیں توڑنے کا نہیں. وہ کیسے علماء ہوں گے، پتہ نہیں کیا بولنا چاہیے، کس کو الزام دیا جائے. نہیں روزہ نہیں توڑنا. نواب صاحب بولے تو کیا کریں گے بچے، کیا کریں گے. تو یہ ایسے لوگ تھے، روزہ نہیں توڑنا کہ جو ہے بچہ ابھی 4 بجنے کے پہلے ختم، دم توڑ دیا. بڑا بچہ تو بچہ، اگر بڑے کو بھی جان پر آب نہیں ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے. یاد رکھو، بچہ تو بچہ ہے، اگر بڑا آدمی بھی فوراً بیمار ہو گیا، ہوئی ہو سکتا نا، انسان ہی تھا نا، فوراً بیمار ہو گیا تو حالت ناقابل برداشت ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے. یاد رکھو، صرف یہ ضمناً نہیں کہ نماز کے بارے میں احکام ہے تو روزے کی تقریباً وہی احکام ہے. تو نماز روزہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو جو ہے اس لیے جو ہے شریعت کے احکام کو جانا بہت ضروری ہے. تو بچہ جو ہے اگر 7 سال کا ہو جائے تو جو ہے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال کا ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اور 10 سال کے بعد جو ہے ان کو بستروں سے الگ کر دو. کیونکہ اب وہ جو ہے بلوغ کی امت قریب آ رہی، بلوغ کی اس کا قریب آ رہی. اس لیے جو ہے یہ سب احکام ہم کو جانا ضروری ہے. احکام نہ جاننے سے بہت بڑی غلطیاں ہونے لگتی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.